السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. برادران اسلام، یہ ہماری دوسری نشست ہے. پہلی نشست میں الحمدللہ ہم نے اس دورہ علمیہ حدیث کی تشریعی حیثیت کے مختلف زاویوں پر روشنی ڈالی. اب ہم اس عنوان کے دوسرے زاویوں پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جو کچھ ہم نے پہلی نشست میں کہی ہے اسے ہم ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں. پہلی نشست میں اس بات سے ہماری نشست شروع ہوئی تھی کہ دین اسلام کا ماخذ کیا ہے، کیونکہ اس دنیا میں جتنے ادیان اور مذاہب پائے جاتے ہیں ہر ایک کا اپنا ایک ماخذ، اپنا ایک دستور اور اپنا ایک مرجع ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ ان ادیان کے مقابلے میں اسلام کی کیا امتیازی خصوصیت ہے. اس کا جواب ہم نے یہ سنا تھا کہ اسلام کا ماخذ ایک ہی ہے اور وہ ہے وحی الہی، اور اس حیثیت سے بھی ممتاز ہے کہ وحی الہی جو اسلام کا ماخذ ہے ہر تغییر سے، ہر تبدیل سے محفوظ ہے. اگلے ادیان جو سماوی تھے ان کا ماخذ بھی وحی الہی تھا، مگر اس میں تحریف اور تبدیلی ہو چکی ہے. اور اسی کے ساتھ وحی کی لغوی تعریف، وحی کی شرعی تعریف بھی کی گئی تھی، اور اس ضمن میں وحی کے اقسام بھی بتلائے گئے تھے. وحی کے اقسام بتلاتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے وحی کے ان اقسام میں سے اس کا تعلق صرف ایک ہی قسم سے ہے. سوال یہ ہے کہ بقیہ اقسام کدھر گئے؟ تو اس کا جواب ہمیں یہی ملا تھا کہ بقیہ اقسام کا تعلق حدیث شریف سے ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید بھی وحی ہے اور حدیث شریف بھی وحی ہے. فرق یہ ہے قرآن مجید وحی جلی یا وحی مطلوع ہے، اور حدیث شریف وحی خفی یا وحی غیر مطلوع ہے. میرے عزیزو، یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت اور ان کے تفقع کا ملاحظہ کیجیے. کوئی مجھ سے بتا سکتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کس باب سے کیا ہے؟ کتاب الوحی سے. یہ چیز آپ دوسرے مسائل فقہ میں نہیں پائیں گے. یا تو کتاب الایمان سے یا پھر کتاب الطہارہ سے وہ اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الوحی باب بدء الوحی سے کر کے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ آگے جو کچھ میں لا رہا ہوں احادیث کو، ان سارے کے سارے احادیث کا تعلق وحی سے ہے، لیکن یہ وحی خفی یا کہ وحی غیر مطلوع ہے. تو اسی کے ساتھ ہم نے اپنا ربط اپنے دورہ کے عنوان سے جوڑا تھا کہ ہمارے دورہ کا عنوان تھا حدیث کی شرعی حیثیت. جب حدیث وحی خفی یا وحی غیر مطلوع ہے تو اس کی تشریعی، اس کے آئینی اور اس کی شرعی حیثیت سب کے سامنے آشکار ہو گئی. دوسرے فقرے کے ضمن میں حدیث شریف کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی کہ حدیث ہے کیا. حدیث لغت میں بات کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں
قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی حدیث کہا گیا ہے. اور اصطلاح کے اندر محدثین نے حدیث کی جو تعریف کی وہ یہ ہے کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جو بھی قول، جو بھی فعل اور جو بھی تقریر کو منسوب کیا جائے اس کو حدیث کہتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یعنی کسی چیز کو آپ یہ کر دیں کہ یہ چیز صحیح ہے، اس پر آپ خاموشی اختیار کر لیں، یہ ساری کی ساری چیز حدیث ہے. اور بعض محدثین نے اس میں اضافہ کیا او من صفت او حیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت یا کہ کوئی بھی حیات، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. مگر صحیح بات یہ ہے کہ فعل میں یہ دونوں باتیں بھی داخل ہیں. حدیث کے مترادفات کے ضمن میں یہ بتلائے گئے تھے، خبر، اثر اور سنہ، یہ سب جو ہے حدیث کے مترادفات ہیں. یہ کہہ کر حدیث ہی مراد لی جاتے ہیں. لیکن سنہ کے تعلق سے ایک بات بتلائی گئی تھی کہ سنہ کے 4 معنی پائے جاتے ہیں. سنہ کے 4 معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے کتاب و سنت دونوں کو سنت کہا جاتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث دونوں کو سنہ کہا جاتا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کام کیا فلیس من سنتی، میرے سنت سے نہیں ہے، میرے سنت سے نہیں ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے منہ موڑ لے مجھ سے نہیں ہے. تو اس کا مطلب قرآن اور حدیث دونوں سے منہ موڑ لے یا دین اسلام سے منہ موڑ لے. سنت کا دوسرا معنی یہ تھا کہ اسے بدعت کے مقابلے میں کہا جاتا ہے. فلان علی السنہ و فلان علی البدعہ، فلاں سنت پر ہے اور فلاں بدعت پر ہے، چاہے وہ سنت کا تعلق قرآن سے ہو چاہے وہ ثابت حدیث سے ہو. اسی سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو امام اہل سنہ کہا گیا ہے. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ سنت قرآن کے مقابلے میں ہے. کہتے ہیں ھذا ثبت من الکتاب والسنہ، یہ چیز کتاب اور سنت سے ثابت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میں تمہیں 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اور کہا یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت یعنی حدیث. اور سنت کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ واجب یا فرض کے مقابلے میں جو عمل ہو اس کو سنت کہتے ہیں. جیسے ظہر کے 4 رکعت فرض ہیں، اس کے پہلے 2 رکعت سنت ہے یا بعد کی 2 رکعت سنت ہے، یا پہلے 4 یا بعد کے 4 یا پہلے 4 بعد کے 2، یہ مختلف صورتیں وارد ہیں. اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ جس انداز سے اللہ عز و جل نے قرآن مجید کی حفاظت کیا ہے، اسی طریقے سے حدیث شریف کی بھی حفاظت ہوئی ہے. فرق یہ ہے حفاظت کے الگ الگ طریقے ہیں. قرآن مجید کو الگ انداز سے محفوظ کیا گیا اور احادیث شریفہ کو الگ انداز سے محفوظ کیا گیا. اور اس میں محدثین کی کاوشوں اور ان کا جہود کے تعلق سے بتلایا گیا تھا کس انداز سے حدیث کی حفاظت کے سلسلے میں محدثین کی کاوشیں اور ان کے جہود تھے. اور یہ بھی بتلایا گیا حفاظت کا مطلب صرف تحریر میں لانا نہیں ہے، یاد کر کے بھی کسی چیز کو محفوظ کیا سکتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سنا کر بھی اس چیز کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، یا اس پر عمل کر کے اس کو بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے. اور سلسلے میں آخری بات یہ بتائی گئی تھی کہ حفاظت کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لکھ کر محفوظ کیا جائے. اور اس کے تعلق سے یہ بتایا گیا تھا کہ عہد صحابہ سے ہی بلکہ عہد رسالت سے بھی لکھنے کا رواج تھا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہے احادیث کو لکھنے سے منع کیا تھا. اس سے منکرین حدیث سے کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث محفوظ نہیں ہے. مگر اس کا جواب اہل علم نے دیا کہ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع
اس لیے کیا تھا کہ کہیں لوگ قرآن اور حدیث میں فرق نہ کر سکیں، یا کہ منع صرف اس لیے کیا تھا کہ ایک ہی جگہ قرآنی آیت کو اور اسی کے ساتھ حدیث کو نہ لکھا جائے۔ اگر الگ سے کوئی قرآن لکھ رہا ہے اور الگ سے کوئی حدیث لکھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی رائے زیادہ راجح ہے، کیونکہ آپ نے ایک طرف منع بھی کیا اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا بھی حکم دیا، اکتبوا لأبی شاہ، ابی شاہ کے لیے لکھ دو، اور اس طریقے سے بہت سارے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چیزیں لکھنے کا بھی حکم دیا، حتیٰ کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے آپ نے فرمایا تھا اکتب، لکھتے جا، فواللہ لا یخرج من فی الا حقا، میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منع ہے صرف اس ڈر سے تھا کہ قرآن اور حدیث میں خلط ملط نہ ہو جائے، اور بعد کے دور میں جب یہ خدشہ ختم ہو گیا تو لکھنے کا کام تیزی سے آگے بڑھا۔ عہد رسالت کے صحیفے بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک صحیفہ تھا جسے صحیفہ حمام ابن منبہ، اور اسی طریقے سے دوسرا صحیفہ تھا عبداللہ ابن عمرو بن العاص کا، تو الصحیفہ الصادقہ۔ تو سوال یہ ہے یہ سارے صحیفے کہاں گئے؟ ان میں سے بعض مخطوطات کی تحقیق ہو کر آئی ہے، اور بعض ایسے صحیفے تھے جسے آنے والے دور میں محدثین نے اپنی کتابوں میں شامل کر لیا۔ مسند احمد میں بہت سارے صحیفے آ گئے ہیں، اور دیگر کتابوں میں بھی وہ کتابیں داخل ہو گئی ہیں، لیکن باقاعدہ حدیث لکھنے کا رواج کب سے شروع ہوا، سرکاری طور پر کب سے اس کو شروع کیا گیا، اس تعلق سے میں نے بتایا تھا کہ خلیفہ مسلمین عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں سن 99 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے گورنر جو مدینہ کے گورنر تھے ان کو خط لکھا اور کہا کہ فَإِنِّ خِفْتُ ذِهَابَ الْعُلَمَاء وَانْدِرَاسِ الْعِلْمِ، مجھے ڈر ہے کہ ادھر علماء بھی جا رہے ہیں، علم ختم نہ ہو جائے، تو لہذا لوگوں کے پاس جو جو صحیفے ہیں اور جو جو حدیثیں یاد ہیں سب کو لکھ لیجئے، اور اس کے لیے جس شخص کو مقرر کیا وہ ہے محمد ابن مسلم بن شہاب الزہری، ان کو اس کام پر مامور کیا اور مقرر کیا، اور اس کے بعد جب سرکاری حکم آیا تو سب لکھنے لگے، اور اس طریقے سے لکھنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ مگر ابھی تصنیف کے ابتدائی دور تھا، تصنیف کا طریقہ جو ہے وہ نہیں تھا، مثلا جو ملا لکھ لیے، یا صرف نماز کی ایک جگہ ہے، زکوٰۃ کی ایک جگہ ہے، لیکن بعد کے دور میں کیا ہوا، پھر اس میں اور تطور آیا، اس کے بعد پھر فقہی ترتیب کے ساتھ پہلے طہارت، پھر نماز، پھر روزہ، اسی ترتیب کے ساتھ کیا ہے کتابیں جمع کی گئی۔ تو اس سے یہ بات پورے اصول کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ احادیث شریفہ محفوظ ہے، اور آج بھی ہم کوئی صحیح حدیث کو سنتے ہیں تو اس مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ ہم ویسے ہی سن رہے ہیں جیسا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا تھا۔ ایک عظیم نعمت ہے جو اس امت کو دی گئی ہے، اور یہ چیز کسی اور امت کو نہیں ملی ہے۔ تو اس طریقے سے، اور یہ بھی منطقی بات ہے کہ احادیث کو محفوظ ہونا ہی تھا، کیونکہ جب اللہ عز و جل نے کہا کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم حفاظت کیا ہے اور اس کی تفسیر بھی ہماری ذمہ داری ہے، تو احادیث قرآن کی تفسیر ہے۔ اگر احادیث ضائع ہو جاتی تو قرآن جو ہے نامکمل ہوتا، کیونکہ تفسیر کے بغیر قرآن کو انسان کیسے سمجھے۔ تو اس طریقے سے اللہ عز و جل نے احادیث کو بھی محفوظ کیا جس طرح قرآن مجید کو محفوظ کیا، لیکن دونوں کی حفاظت کے طریقے الگ الگ تھے۔ اب اس کے بعد آئیے ہم تیسرے فصل میں داخل ہوتے ہیں، وہ ہے حدیث کا مقام اور مرتبہ۔ اس سے پہلے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حدیث کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ احادیث کو پہلی قسم کی وہ احادیث ہے جنہیں متواتر کہا جاتا ہے، دوسری قسم کی وہ احادیث ہیں جنہیں احاد کہا جاتا ہے۔ متواتر تواتر سے ہے، اس کا مطلب تسلسل، پے در پے، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں بات ہم نے تواتر سے سنی، یعنی اتنے افراد سے ہم نے بات سنی کہ جھوٹ کا شائبہ ختم ہو گیا۔ تواتر یعنی ایک دو نہیں،
ایک جم غفیر نے اسے روایت کی ہے، یہ ہے تواتر. اور دوسرے سے احد سے ہے فرد. مطلب یہ ہے محدثین نے تعریف ہے کہ متواتر حدیث کی وہ قسم ہے جس میں جھوٹ کا کوئی احتمال نہ ہو، یعنی سند کے ہر طبقے میں اتنے افراد روایت کرے، سند کے ہر طبقے میں اتنے افراد روایت کرے کہ جھوٹ کا کوئی احتمال نہ ہو. اور جہاں تک احاد کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے راوی اس قدر نہیں ہے کہ تواتر کے حد کو پہنچ جائے. تو احاد میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے، تواتر میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہیں ہے. تواتر کے تعلق سے کہا گیا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک لفظی اور معنوی. لفظی کی مثال کون سی حدیث دی گئی؟ من کذب علیہ متعمدا، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گھڑے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ تواتر لفظی. تقریباً ہر طبقے میں 73 افراد نے اس کو روایت کی ہے. تواتر معنوی کے لیے کہا گیا کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یا کہ رفع الیدین یا کہ نماز کا طریقہ، یہ سب جو ہے تواتر معنوی سے وارد ہے. اب آئیے ہم احاد کے جانب جاتے ہیں. احاد کے بارے میں ہم نے کیا کہا؟ یہ وہ مرویات ہیں کہ جن کے روات تواتر کے تعداد کو نہیں پہنچ سکے. اگر کسی ایک طبقے میں ہے تو دوسرے طبقے میں کم ہو گئے، تو لہذا اس میں جھوٹ کا احتمال تو ہے. مگر محدثین نے سچ اور جھوٹ کو جانچنے کے لیے چند اصول بنائے، اور یہ ایسے اصول ہیں کہ ان کے بعد کوئی اور قاعدہ نہیں بن سکتا ہے. ان اصول کے پیش نظر محدثین نے احاد کو دو حصوں میں تقسیم کیا. پہلے کا نام ہے مقبول اور دوسرے کا نام ہے مردود. مقبول وہ حدیث جو قبولیت کے درجے کو پہنچ چکی، اب اس کو قبول کر لیا جائے گا. جیسے آپ کے پاس کوئی خبر آئی، پہلی خبر آپ نہیں مانو، پھر آپ دیکھیں دوسرا شخص آیا جو قابل اعتماد ہے تو آپ مان لیتے، فلاں نے کہا اب جو ہے میں مان لیا. تو اس طریقے سے وہ حدیث اس کے روایت ایسے ہیں کہ اب وہ حدیث قبول کر لی گئی، مقبول ہے. اور دوسری قسم یہ ہے جس کو مردود کہا جاتا ہے کہ لائق اعتبار نہیں ہے. مقبول حدیث کے لیے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صحیح اور دوسری قسم کا نام ہے حسن. صحیح کس کو کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں جس میں 5 شرطیں پائی جائیں. صحیح کے اندر کتنی شرطیں چاہیے؟ 5. پہلی شرط اتصال سند. یاد رکھیں پہلی شرط کیا ہے؟ اتصال سند. امام بخاری سے لے کر سمجھو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو روایت ہے، ہر ایک دوسرے سے سنا ہو، ہر ایک کی دوسرے سے ملاقات ہو، تو محدث جانچتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے روایت کی ہے کہ یہ کہاں کا رہنے والا، وہ کہاں کا رہنے والا، اس کا انتقال کب ہوا، اس کا انتقال کب ہوا، کیا دونوں کبھی ملے یا کہ نہیں ملے، یہ سب محدث جانچتا ہے. تو یہ ہے اتصال سند، یعنی امام بخاری سے لے کر صحابی تک جو سند کے سلسلے ہیں ہر ایک اپنے استاد سے سنا ہے یا نہیں سنا ہے اس کو دیکھا جائے گا، اس کی اس سے ملاقات ہے یا ملاقات نہیں دیکھا جائے گا. اتصال سند کے بعد دوسری چیز یہ جو روات ہے، ان روات کو دیکھا جائے گا کیا وہ صفت عدل سے متصف ہے یا نہیں. عدل کا معنی انصاف، یعنی تقوی، پرہیزگاری، اس سے متصف ہے یا متصف نہیں ہے. نمبر 3 یہ دیکھا جائے گا ان روات کے اندر صفت ضبط پایا جاتا ہے. ضبط ضاد با طا، ضبط کا مطلب حفظ کا، یعنی حفظ کا ملکہ کتنا ہے. ایسا تو نہیں ہے صاحب بھولتے رہتے تھے. اگر صاحب بھولتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روایت پر اعتماد نہیں کر سکتے ہیں. ضبط کی 2 قسمیں ہیں، ایک ضبط فی الصدر یعنی یاد کرنا، دوسرا ضبط فی الکتاب کتاب میں لکھ لینا. تو یہ بھی دیکھتے ہیں ان کے پاس کتاب تھی یا نہیں تھی. اگر کتاب تھی کتاب سے روایت کرتے تھے یا بغیر کتاب دیکھے روایت کرتے تھے. تو گویا 3 شرطیں ہوئی، اتصال سند، سند کا ملنا، یعنی سند کے سلسلے میں ہر شاگرد اپنے استاد سے سنا ہو. دوسرا یہ ہے کہ تمام روایت عادل ہو، تقوی پرہیزگاری سے متصف ہو. تیسرا ہے کہ تمام روایت کے اندر ضبط پایا جائے،
اور حافظہ عمدہ ہو، بھول اور نسیان انہیں لاحق نہ ہو۔ ایک بات میں بتا دو بھول نسیان کے تعلق سے، بعض ایسے راوی تھے جو شروع میں حفظ اچھا تھا، ہوتا ہے عمر جب گزر جاتی ہے پھر بھول جاتے ہیں، تو محدثین نے ان کا بھی تعاقب کیا، کہا کہ اس کی روایت کب کس عمر کی ہے، بھولنے سے پہلے والے عمر کی ہے تو لیا جائے گا، بھولنے کے بعد کی عمر کی ہے تو رد کیا جائے گا۔ تو کتنی دقت کے ساتھ محدثین نے کام کا اندازہ لگائیے، اور کتنی تکلیف ہوگی کہ کہاں کہاں جا کے پوچھے ہوں گے کب وہ بھولا اور کب وہ بیماری اس کو آئی۔ تو وہ اس طریقے سے یہ ہے ضبط۔ اور چوتھا شرط یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر شذوذ اور کوئی علت نہ پایا جائے۔ شذوذ کا معنی کیا ہے کہ مثلا ایک شخص نے ایک حدیث بیان کی، اس سے سننے والے 10 ہیں، ایک شخص بیان کیا اس کو، باقی 9 اس کے مخالف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ان سے الگ ہو گیا، شذوذ۔ علت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ حدیث اصل میں مرسل ہو، اس کو اس نے موصول بیان کیا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے۔ یہ 5 شروط اگر پائے جائے، اتصال سند، عدل، ضبط، شذوذ نہ ہو اور اس میں کوئی علت نہ ہو، تو ایسے صورت میں وہ حدیث صحیح ہے۔ اور دنیا میں جانچنے کا اس سے کوئی اعلیٰ مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ اس معیار سے، جس معیار سے احادیث کو جانچا گیا ہے، دنیا کی کسی بھی کتاب کو جانچا جائے تو ساری کے ساری اس کتابیں اعتبار سے گر جائیں گی۔ حتیٰ کہ تاریخ میں جب دیکھا گیا اس اعتبار سے جانچا جائے تو بہت ساری تاریخی روایتیں گر جا رہی تھیں، تو کہا گیا نہیں، اس معیار کو حدیث کے لیے رکھا جائے تاکہ دین اپنے محفوظ شکل میں ہمارے پاس ہو۔ یہ ہے صحیح۔ لیکن اگر ان شروط میں جو ضبط ہے، ضبط میں تخفیف ہو جائے، اگر اعلیٰ درجے کا حفظ نہیں ہے، کچھ کم درجے کا حفظ ہے، تو اس کو کہا گیا حسن۔ فرق سمجھے؟ حسن اور صحیح میں فرق ایک ہی چیز میں ہے۔ صحیح میں ضبط اعلیٰ معیار کا ہے اور حسن میں ضبط کم معیار کا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے فلاں کا حافظہ بہت اچھا ہے، پوچھئے فلاں آیت کہاں سے، پلٹا کے پوچھئے، فوراً وہ جواب دے گا۔ دوسرا بھی حافظ ہے، وہ جواب نہیں دے سکتا۔ تو ضبط کا فرق ہے۔ ضبط یعنی حافظہ اعلیٰ معیار کا ہو تو وہ صحیح ہے، اور حافظہ میں تھوڑی تخفیف ہو جائے ہلکا سا تو وہ حسن۔ اب اس کے ساتھ حسن والی جو حدیث ہے، اگر اس کو اور شواہد مل گئے، یعنی ایک حدیث ہمیں ملی کہ جس میں ضبط کا معیار کم ہم نے حسن کہا، ویسے 2-4 اور مل گئے، وہ حدیث کا نام ہوا صحیح لغیری۔ تو کتنا ہے؟ صحیح لذاتی، صحیح لغیری، پھر حسن لذاتی۔ اب ایک حدیث ہے ضعیف، ایک راوی ہے بھولتا ہے، ہم نے کہا وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اسی روایت کو ایک اور شخص نے روایت کیا جو اس سے کچھ مطلب وہ بھی بھول رہا ہے، لیکن دونوں تقریباً ایک جیسے ہو گئے، طاقت مل گئی ہے، تو وہ ضعیف کو درجہ دے کر شواہد ملنے سے حسن لغیری کر دیتے ہیں۔ تو گویا مقبول حدیث کی 4 قسمیں ہیں: صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری۔ یہ 4 ہے مقبول۔ اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، حسن لغیری اصل میں ضعیف ہے، شواہد ملنے سے طاقت آ گئی ہے، اور صحیح لغیری اصل میں حسن ہے، شواہد ملنے سے کیا ہے؟ صحیح ہو گئی ہے۔ اور لوگ آپ کو تو خیال نہیں کرتے یہ حدیث صحیح ہے بولتے، ممکن ہے وہ حدیث کا ہو حسن لغیری ہو مگر کہتے ہیں وہ صحیح ہے، اس کا مطلب کہ وہ حدیث مقبول ہے۔ اور یہ جو حدیث احاد ہے، چاہے مقبول ہو یا مردود ہو، اس کی 3 قسمیں میں نے بتائی تھی، ایک مشہور، دوسرا ہے عزیز، اور تیسرا ہے غریب۔ مشہور وہ ہے جس کے ہر طبقے میں 3 سے زیادہ افراد ہوں، مگر اتنے نہیں کہ تواتر کو پہنچ جائے۔ عزیز وہ ہے جس کے ہر طبقے میں 2 سے کم نہ ہو، 2 سے کم ہوگا تو پھر غریب ہو جائے گی۔ اور غریب حدیث وہ ہے جس کے کسی طبقے میں کوئی ایک راوی ہو، ممکن ہے کسی میں 3، کسی میں 5، کسی میں 1 ہو جائے تو وہ حدیث کا ہے غریب ہے۔ اب آئیے ہم حدیث کے مقام و مرتبہ کو جاننے کی کوشش کریں۔ وہ کون مسلمان ہے جو حدیث کا مقام اور مرتبہ سے آگاہ ہو؟ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ حدیث وحی ہے، جب حدیث وحی ہے تو خود بخود اس کا مقام و مرتبہ ہمارے سامنے ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور قرآن مجید، اور دوسری چیز کیا ہے؟ میری سنت یعنی حدیث. تو وہ کتاب جو انسان کو گمراہی سے بچا لے تو اس سے بڑھ کر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فتنوں کا ذکر کیا، اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. میرے بعد تمہیں سے جو کوئی زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات کو پائے گا، لیکن فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي. تو وہ اس سے معلوم ہوا کہ جو سنت ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، جو احادیث ہے، اس سے انسان فتنوں سے بچ سکتا ہے، اختلاف سے بچ سکتا ہے. لیکن ہم سنت کے مقام کو جاننے کے لیے، حدیث کے مقام کو جاننے کے لیے صاحب حدیث کو جاننا چاہیں گے. کسی بھی شخص کی بات کا وزن کس سے ہوگا؟ کہنے والا کون ہے؟ وہی بات ایک عام آدمی کہے تو آپ اہمیت دیتے ہیں، اسی کو کوئی بڑی شخصیت کہہ دیتی ہے تو آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں. تو حدیث کو جاننے کے لیے، اس کا مقام و مرتبہ کو پہچاننے کے لیے کس کو دیکھنا پڑے گا کہ صاحب حدیث کون ہے. جب آپ اس ناحیے سے دیکھیں گے تو حدیث کے مقام کو، اس کے مرتبے کو آپ پہچان لیں گے. صاحب حدیث ہمارے نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو رسولوں کے سردار ہیں، کائنات کے امام ہیں، جنہیں اللہ عز و جل پر فضیلت دی ہے. اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، اور انہیں اللہ عز و جل نے اپنا خلیل بھی بنایا ہے. اور پھر اللہ عز و جل نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، اور کل قیامت کے روز اللہ عز و جل آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. تو اس طریقے سے آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کے جو کام ہیں، وہ بھی اسی مرتبے و مقام کو پہنچتی ہیں. دنیا میں وہ کون ہے جس کی زبان کی سچائی کی گواہی قرآن نے دی ہو؟ بلکہ اللہ عز و جل نے آپ کے آنکھ اور آپ کے دل کے بارے میں فرمایا، ما زاغ البصر وما طغى ما كذب الفؤاد ما رأى. تو گویا آپ کی زبان، آپ کی آنکھ، آپ کے دل، ان سب کا تذکیہ قرآن مجید نے کیا ہے. اور اس سے بڑھ کر گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ عز و جل نے قلم کی اور قلم سے لکھے جانے والی یعنی ساری کتابوں کی قسم اٹھا کر اللہ عز و جل فرمایا، إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں. تو برادران اسلام، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کا مقام و مرتبہ ہم اس سے جان سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا مقام و مرتبہ ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے ایک مسئلہ پوچھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا کہ اس میں یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کہا ما رأیک یا شافعی، اے شافعی آپ کی رائے کہ آپ تو امام ہیں، اپنی رائے بتلائیے. امام الموقعین کی روایت ہے، راوی کا کہنا ہے کہ امام شافعی کا چہرہ بدل گیا، ایسا لگ رہا تھا گویا کوئی انگور کوئی جو ہے انار کو نچوڑ کے آپ کو رخسار پہ ڈال دیا ہے. اور کانپنے لگے اور کہنے لگے تو مجھے کیا سمجھ رہا ہے؟ کیا میں کسی گرجا گھر سے نکل کر آیا ہوں، یا کہ میرے جسم میں تو کوئی زنار کو دیکھ رہا ہے جسے ہندو پہنتے ہیں؟ جب میں کہتا ہوں قال رسول اللہ اور اس کے بعد تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ قال الشافعی کیا ہے، اور اس کے بعد بار بار کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی بات علی الراس والعین، سر و آنکھوں پر ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہم مذاق سے کہتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں. وہ صحابہ کرام تھے، حدیث روایت کرتے ہوئے کانپتے تھے، ممکن ہے کچھ الفاظ میں فرق آ گئے ہوں اور جو ہے کبھی کبھی بےہوشی بھی طاری ہو جاتی تھی. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے حدیث کا مقام و مرتبہ کو پہچاننے کے لیے صاحب حدیث کے مقام و مرتبہ کو جاننا چاہیے. اور معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام منصب صرف یہ نہیں تھا کہ اللہ کے جانب سے جو پیغام لائے اس کو پہنچا دینا. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں ڈاکیہ کا کام کیا ہے؟ خط لینا ہے اور پہنچا دینا ہے. آگے خط میں کیا ہے کیا نہیں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مقام نہیں تھا. ان علیک الا البلاغ، آپ پر تو صرف پہنچانا ہے. تو پہنچانے کا مطلب
کہ قولن بھی پہنچانا ہے، عملاً بھی پہنچانا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کے اطاعت کا ذکر کیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہیں اطیعوا اللہ والرسول، تو اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا ذکر کیا۔ اور کہیں کہیں قرآن مجید میں صرف رسول کے اطاعت کا ذکر کیا ہے، اللہ کے اطاعت کے بغیر صرف رسول کے اطاعت، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم رسول کے اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے صرف اللہ کے اطاعت کا ذکر نہیں ہے، جہاں کہیں اللہ کے اطاعت کا ذکر آیا اسی کے ساتھ رسول کا بھی نام آیا ہے، لیکن بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں صرف رسول کے اطاعت کا ذکر ہے اللہ کے بغیر۔ تو گویا یہ اس لیے کہ رسول کے اطاعت در حقیقت اللہ عز و جل کی اطاعت ہے۔ خود اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی بلا شبہ اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ اسی لیے بہت سارے مقامات میں صرف رسول کے اطاعت کا ذکر ہے اللہ کے اطاعت کے بغیر، کیونکہ رسول کے اطاعت در حقیقت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ عز و جل کی اطاعت ہے۔ اور تو اس سے معلوم ہوا نبی اور رسول کا منصب ڈاکیہ کا منصب نہیں ہے کہ لینا ہے خط پہنچانا ہے، بلکہ نبی اور رسول کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ جو شریعت ان پر نازل کی گئی ہے اس کو عملاً لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اور یہی حکمت ہے کہ کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا گیا۔ اگر فرشتے کو نبی بنایا جاتا تو لوگ بولتے فرشتہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو انسانوں میں سے رسول بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نبی اس شریعت پر عمل کر کے لوگوں کے لیے ایک عملی شکل پیش کرے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول کو بھیجا ہے صرف اس لیے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو برادران اسلام، اس سے بات واضح ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب صرف پہنچانا نہیں تھا بلکہ اس کو عملی شکل میں پیش کرنا ہی تھا۔ اسی لیے قرآن مجید میں آپ کے تعلق سے کہیں اطاعت کا ذکر ہے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتباع کا ذکر ہے، یاد رکھ لیجیے، کہیں ہے اطاعت کا ذکر اور کہیں پر کیا ہے؟ اتباع کا ذکر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو۔ اطاعت کا ذکر ہے، اتباع، اور کہیں یہ ہے کہ نبی کی ہر بات کو پکڑ لو، خذوہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے تم اس کو لے لو۔ ایسی ایک واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی اور کہا کہ وہ عورت جو بولنے والی ہے، بدوانے جسم والی ہے اور حسن کے لیے دانت کو جو ہے یعنی دانت کو پھیلاتی ہے اور نقش و نگار کرتی ہے کہ وہ جو ہے لعنت والی ہے۔ تو اس کہا کہ ما لی لا اعلن، کہ میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی اور اللہ کی کتاب میں ہے۔ تو ایک عورت نے کہا کہ میں نے قرآن مجید میں کہیں تو نہیں دیکھا کہ ایسی عورت پر لعنت ہے۔ تو کہا کہ تم نے سورہ حشر کی آیت نہیں پڑھی ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے اس کو لے لو، کہا تو رسول جو دیا تو لینا، تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول کے تعلق سے اطاعت، اتباع اور اخذ یعنی لینے کا ذکر۔ اور ایک چیز بھی ہے، وہ ہے رسول کو اپنا اسوہ بنا لو۔ اسوہ یعنی نمونہ، رسول کے روزمرہ حالات کو دیکھو، گھر میں کیسے رہتے تھے، بیوی کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، نوکروں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، جنگ میں کیسے قائدانہ کردار ادا کرتے تھے، لوگوں کو کیسے نماز پڑھاتے تھے، گفتگو کیسے کرتے تھے، اور اس طریقے سے جو آپ پر زیادتی کرے ان کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے۔ تو وہ آپ کی زندگی کو اسوہ بنایا گیا، نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اچھا نمونہ ہے۔ تو برادران اسلام، جب ہم اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے اختیارات کو، کہ آپ کا کام صرف پہنچانا نہیں تھا بلکہ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ عملی طور پر شریعت کو نافذ کریں، تو لہذا اس سے کہا گیا کہ آپ وسلم کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ تو آپ ہیں
مطاع. آپ کی حیثیت یہ ہے کہ اپنے معاملات میں آپ کے فیصلے کو لیا مانا جائے تو گویا آپ قاضی اور حاکم بھی ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اپنے اختلافی امور میں آپ کو حکم مان دیں. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک ہم اپنا فیصل نہیں مانیں گے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ڈاکیہ کے نہیں بلکہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے تمام امور میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما ماننا ہے. جب تک ہم رہنما نہیں مانیں گے تو اس وقت تک جو ہے ہمارا ایمان مکمل طور سے نہیں ہے. تو اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ دینی امور کے علاوہ دنیاوی امور میں بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے یا کہ آپ کی حاکمیت کو تسلیم کی جائے. اس سلسلے میں لوگ تعبیر النخل کی حدیث کو پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ تعبیر النخل کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دیکھا کچھ لوگوں کو کہ کھجور میں چڑھ کر کچھ کر رہے کہ کیا کر رہے ہو. کہا کہ نر جو کھجور ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ لے کر ہم مادہ کھجور میں ڈالتے ہیں اس سے اس میں پھل زیادہ آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لوگ سنے چھوڑ دیے اور پھل کم آیا. پھر لوگ جا کر بتانے لگے تو آپ نے کہا کہ دیکھو اگر ایسی بات ہے تو تعبیر النخل کرو, تمہارے دنیاوی امور کے بارے میں زیادہ جانتے ہو. اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے کہتے ہیں کہ آپ حجت ہے صرف دینی امور میں دنیاوی امور میں نہیں. اس واقعے کو آپ دیکھا جائے, اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اس میں کوئی ایسی بات نہیں لگتی. آپ نے ایک چیز دیکھا اور اظہار خیال کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو واپس بھی لے لیا. مگر یہاں یہ بات معلوم ہونی چاہیے ایسے اور بھی واقعات ہیں بصری تقاضے کے تحت آپ نے کوئی کام کیا اور اس کے بعد جو آپ نے رجوع کر لیا یا کہ اللہ عز و جل کے جانب سے بات ایسا نہیں ایسے ہونی چاہیے. تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا ہے تو وہ معاملات مباحات میں ہیں. لیکن دنیاوی امور میں بھی جن چیزوں میں آپ نے رہنمائی کی ہے بات بتلائی ہے وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے ہر موڑ کے لیے حجت ہے. تو ہمیں چاہے دنیاوی معاملہ ہو چاہے دینی معاملہ ہو بلکہ دیکھا جائے انسان کی پوری زندگی عبادت ہے. جب پوری کی پوری زندگی عبادت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اور یہ اس خیال کا ابطال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پہنچانا ہے اس سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بیان کیے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو گویا تلاوت آیت, تزکیہ اور تعلیم الکتاب, تعلیم السنہ. تو وہ ان سارے کام کے لیے آپ بھیجے گئے تھے. تو صرف یہ نہیں تھا کہ قرآن لے کر پہنچائیں بلکہ پہنچانے کے ساتھ آپ پڑھ کے بھی سناتے تھے, قرآن کی بھی تعلیم دیتے تھے, حدیث کی بھی تعلیم دیتے تھے اور عملی طور پر کرتے ہوئے لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے. ایک صاحب کو آپ نے سنا کہ انہوں نے کسی کو گالی دے دی, کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ, تم تو ایسے ہو کہ تمہیں جاہلیت کا شبہ پایا جاتا ہے. تو فوراً کا تذکرہ توبہ کر لیا اور اس غلام کو آزاد کر دیا. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کا تزکیہ بھی فرماتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا مکمل رہبری رہنمائی کے لیے اور مکمل اسوہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا. تو اب یہاں سے ان باتوں کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق ہے تو اس سے بات واضح ہوئی کہ حدیث کی جو تشریعی حیثیت, قانونی اور آئینی حیثیت واضح ہو گئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے احادیث کو ماننا بھی لازم ہے. اس لیے اہل علم نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. مطلب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر لوگوں کے آراء کو, لوگوں کے اجتہادات کو مقدم نہ کرو. اور ائمہ کرام نے جب
جب دیکھا کہ ان کے اجتہادات سے لوگ غلط راستے پہ نہ جائے، لوگوں کو اس سے روکا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ہے تو وہ میرا مذہب ہے۔ اور ایک نے تو کہا کہ تم ہماری کوئی بات کو، کوئی رائے کو لے لو، یہاں تک کہ دیکھو ہم نے اس سے کہاں سے لیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہے کل یؤخذ ویرد، ہر ایک کی بات کو لی جا سکتی ہے، رد کی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے، کیونکہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس دیتے تھے ممبر کے پاس، اشارہ کیے سوائے اس قبر والے کے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ ہے کہ جس شخص کے لیے سنت واضح ہو جائے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ جو ہے سنت کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو مانے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا تھا نہ تو میری تقلید کرو، نہ مالک کی، نہ شافعی کی، وہیں سے وہ جہاں سے میں نے لیا ہے۔ تو ائمہ کرام نے بھی امت کو اسی چشمے کے جانب لوٹایا جو چشمہ کے تشریعی اور قانونی اور آئینی حیثیت کے حامل ہے۔ یہی نے کہا کہ ہمیں دین بنا لو، ہماری باتوں کو جو ہے دین مسلط کا درجہ دو۔ تو امت کی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ امت نے احادیث کو جو مقام دینا تھا وہ مقام دینے کے بجائے ائمہ کے، علماء کے جو آراء اور اجتہادات کو جب وہ استدلالی درجہ دیا، اس کی وجہ سے امت گمراہی میں جا پڑی۔ تو الغرض اس سے بات معلوم ہوئی کہ جس طرح سے قرآن ہمارے لیے دستور ہے، آئین ہے، اور قرآن ہمارے لیے تشریعی حیثیت رکھتا ہے، اسی طریقے سے حدیث بھی ہمارے لیے تشریعی، آئینی اور قانونی حیثیت کے حامل ہے۔ اذان تو نہیں ہو گیا؟ اب اس کے بعد اس تعلق سے کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ چوتھے فقرے میں منتقل ہونے سے پہلے آخری فقرہ ہے، تو پہلے ہم وحی کے تعلق سے پڑھے تھے اور یہ بتلائے کہ سنت وحی خفی، وحی سے جوڑے تھے۔ دوسرے میں یہ بتلائے کہ حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی، یعنی یہ وحی ہمارے لیے محفوظ ہے۔ اور تیسری چیز میں جو ہے، تیسرے اس میں آ کے ہم جو ہے حدیث کے تعلق سے پڑھے کہ حدیث کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جب صاحب حدیث کے مقام و مرتبہ کو پہچان لیے تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ حدیث بھی اسی مقام کے حامل ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ حدیث کو اس کا مقام، اس کا درجہ دیا جائے۔ ان باتوں میں کوئی جھول ہو یا کہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے اختیارات، جیسے بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کام پہنچانا تھا، ڈاکیہ کے معنی پہنچا دیے چلے گئے، یعنی قرآن پہنچانا تھا، قرآن پہنچا دیے بس ختم ہے، اب آپ کی بات کو ماننا، آپ کے افعال کو ماننا نہیں ہے۔ تو اس کے اندر یہ کہا گیا کہ نہیں، آپ کا کام صرف قرآن پہنچانا نہیں، قرآن پہنچانے کے ساتھ قرآن پر عمل کر کے بھی آپ نے بتلایا ہے۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، تو نماز کیسے پڑھنا تو آپ وسلم نے بتلایا۔ تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ ہم کو چاہیے اپنی زندگی کے سارے معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اسوہ مانے۔ یہ ہے مطلب اس کا دائرہ اختیار، اختیارات سے مراد دائرہ اختیار۔ مطلب کہ آپ سب کا دائرہ کار کیا تھا کہ صرف قرآن پہنچانا تھا یا کہ دیگر شعبوں میں بھی امت کی رہنمائی تھی؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، صرف قرآن پہنچانا نہیں تھا بلکہ دیگر شعبوں میں بھی امت کی رہنمائی تھی۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور کوئی سوال ہے؟ اگر کوئی اس دلیل سے جو آپ نے کھجور کے بارے میں جو کہا کہ آپ لوگ دنیاوی معاملے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اگر اس حدیث سے کوئی یہ کہنا چاہے کہ دنیاوی معاملے میں ہم جھوٹ ہے ہمارے کو، تو یہ اس کا کہنا صحیح ہوگا؟ تو اس کے سلسلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس حدیث کے تعلق سے کہ ہم نے یہ کہا کہ اگر کسی بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہیں ہے، ایسی صورت میں وہ چیز مباحات کے درجے میں ہے، اور دنیاوی معاملات میں اصل الحل، اصل جو ہے مباح ہوتا ہے، لیکن اگر وہاں پر آپ کی جانب سے کوئی دلیل آ جائے تو وہ چیز ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہے۔ بولیے۔ اچھا، اطاعت اور اتباع مفہوم کے لحاظ سے ایک ہی ہے۔ الفاظ میں کہا ہے اطاعت کا معنی حکم کو ماننا، حکم دیے
اس کو ماننا ہوا اطاعت. اتباع کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا. اتباع الشیء اس کا مطلب ہے اس چیز کو پیچھے رہا، اس کو اپنے آگے کیا. تو اطاعت اتباع کا مفہوم تو اسی ہوا، حکم کو ماننا. اتباع میں تھوڑا اور وسعت آ گئی کہ حکم کو مانا اور آپ کو اپنے امام بنایا، اور اپنے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، آپ کے قول کو، چیز کو دیکھا، پیچھے پیچھے چلا. الہام وہی کے پہلی قسم میں ہاں. تو اہل علم نے یہی کہا وحی جو ہے انبیاء کے لیے خاص ہے. اس تعریف میں کیا بتایا؟ وحی کیا ہے؟ جو اللہ کے جانب سے ہو، نبیوں کے لیے ہو. لیکن غیر انبیاء کے لیے الہام ہے، غیر انبیاء کے لیے الہام ہے. حتیٰ کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تو اس کی ترجمہ جو اوحا کی ہے وہ الہام، یعنی دل میں کوئی خیال ڈالنا، بات ڈالنا. اور آج اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں الہام ہوا ہے، تو دین کے مکمل ہونے کے بعد کسی کی بھی بات ہو، کتنی پہنچی شخصیت کی نہ ہو، تو اس کے لیے میزان شرع ہے. جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص چاہے وہ ہوا میں اڑتا رہے، پانی میں چلتا بھی رہے، ہم اس کی وہی بات لیں گے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی یہ نہیں کہ تم الہام ہوا ہے فلاں کام کرو. تو دیکھا جائے گا کہ الہام تو ہے، لیکن یہ دیکھا جائے گا کیا وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنے چھوٹے سے رسالہ عاشورہ کے تعلق سے اس میں ذکر کیا ہے کہ جو امت میں جو فساد ہوا ہے، تو ایک طرف کہا کہ ایک شخص مختار آیا تھا، مختار بن عبید، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے الہام ہوا ہے. کہا ٹھیک ہے الہام تو ہوا ہے، مگر الہام اس معنی میں ہے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیطان اپنے دوستوں کے جانب وحی کرتے ہیں. اس معنی میں الہام ہوا ہوگا، کیونکہ جب شریعت مکمل ہو گئی ہے تو اب اسی کو مانا جائے گا جو قرآن حدیث کے مطابق ہو. علیحدہ ہے اس میں فَأَخْبِصُوا لَهُ الدُّعَاء، یعنی نماز جنازہ کا مطلب کیا ہے؟ نماز جنازہ دعا ہی ہے. اب نماز جنازہ پڑھتے ہوئے آپ کا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ، یہی دعا ہے. تو دعا یہ بھی اخلاص ہے. اور یہ بھی ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد بھی کہا گیا ہے کہ صلوا لہ التثبیت فإنہ الآن اسأل، اب اس کو پوچھا جائے گا. مگر یہ چیز نہیں ہے کہ اجتماعی طور پر ایک شخص دعا کرے اور سب کسی پہ شامل کیے، تو نہیں ہے. تو اہل حدیث میں دونوں چیزیں ہیں کہ جنازہ تو اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہی ہیں، دعا کرتے ہیں، اور دوسری بات کیا ہے دفنانے کے بعد بھی ہر آدمی اپنے اپنی جگہ دعا کرتا ہے. دہرائی کیا سوال ہے؟ تاریخی کتابوں کا بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا تھا، اشارہ کیا تھا کہ تبریکی ہے اور اس قسم کی تاریخی کتابیں ہیں، بہت سارے شیعیت اس پہ جو ہے داخل ہو چکی ہے. اور اس پیمانے سے اگر آپ تاریخ کو جانچنے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری مرویات ختم ہو جائیں گے. اس لیے اس پر وہ کسوٹی نہیں دی گئی. لیکن آج بھی کوئی شخص تاریخ کو بیان کرتا ہے تو یہ پیمانے تو کم سے کم دیکھیں کہ اساس اسلام سے کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہے. جو اصول اسلام، جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں، ان سے تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تو اگر ان سے ٹکراؤ ہے تو پھر وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو کیونکہ اگر اس کسوٹی سے دیکھا جائے تو بہت بڑا ذخیرہ ختم ہو سکتا ہے، یعنی اعلیٰ درجے کا معیار ہے. تو اسی لیے تاریخ کے تعلق سے اس کسوٹی کو اپنایا نہیں گیا. مگر اتنا تو دیکھا گیا کہ ایسی کوئی روایت نہ لی جائے
جو قواعد اسلام اور اصول اسلام سے جس میں کوئی ٹکراؤ ہو. اگر قواعد اسلام سے کوئی ٹکراؤ ہے تو پھر اس تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں. رسالت اور ولایت سے فرق ہے. سنا ہے میں نے بھی، لیکن ہماری جو 6 وہ نہیں ہے، انہوں نے بھی 6 نام رکھ لیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس کافی ہے، الکافی کافن لاصحابنا، کافی کتاب کا نام ہے، یہ ہمارا اصحاب کے لیے کافی ہے. انہوں نے سوال کیا ہے، جواب دیتا ہوں. ولایت، جواب دے دو. ولایت اور رسالت اور ولایت، ہاں مہدی آئے تھے ولایت دے کے بولے. کہہ رہا ہوں رسالت ولایت میں فرق کیا ہے. رسالت معلوم ہے راز سے نظام سے ماخوذ ہے، اسی سے رسول ہے، پیغام کے معنی میں ہے. فلاں کو رسالت دی گئی ہے جو رسول بنایا گیا. ولایت ولا سے ہے، جس کا معنی کیا ہے، دوستی کے ہے. ولایت کے معنی ولایت اللہ، انما ولی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست اللہ، اس کے رسول اور مومن ہیں. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے رسالت سے اسی کو متصف کریں گے جس کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ رسول ہے. ہم کہیں گے فلاں فلاں رسول ہے، ان کے علاوہ بھی اور رسول آئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہیں گے فلاں بھی رسول ہو سکتا ہے کر کے. جیسا آج کل بہت سارے دعات کہتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی فلاں فلاں جو رسول ہو سکتے ہیں، وہ تو کوئی رسول آیا ہے. ہم کہیں گے نہیں، ہم کہیں گے ہم انہی کو رسول کہیں گے جن کے نام وارد ہیں، اور لیکن یہ کہیں گے ان کے علاوہ بھی آئے رسول مبشرین منذرین، بہت سارے بھی آئے ہیں، مگر کسی بارے میں نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کر کے. ولایت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، جیسا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدۃ طحاوی میں لکھا ہے، المؤمنون کلہم اولیاء الرحمن، سارے کے سارے مومن رحمان کے دوست ہیں. لیکن ولایت میں درجات ہیں. جو زیادہ شریعت کا پابند ہے وہ بڑا ولی ہے، جو شریعت کا پابند کم ہے تو اس سے کم ہے. امام مہدی کے تعلق سے جو ہوتے ہیں 100 سال پہلے آئے تھے، وہ ولایت میں لیتے یہ جو الگ کرتے ہیں ولایت سب کے لیے ہے. تو ولایت کا تعلق اس سے ہے عمل صالح سے. جس کے اندر ایمان اور عمل صالح مضبوط ہو تو ان کا اتنا مضبوط ہوگا، وہی اللہ کے ولی دوست ہوں گے. مگر ان لوگوں نے السلام علیکم دین اور مذہب کا ڈفرینس کیا ہے، اور ہم دیندار بن کے جانا ہے یا مذہبی بن کے جانا ہے اللہ کے پاس؟ یہ جو سوال ہے کہ دین میں مذہب میں فرق کیا ہے، چند الفاظ ایسے ہوتے ہیں معنی کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے الگ ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، استعمال کے لحاظ سے کچھ فرق پڑتا ہے اس میں. دین کے کئی معنی آتے ہیں، جیسا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلہ آتا ہے، دینہم کما دانو. تو دین کے دین جو ہے اس کا مفہوم ہے طریقہ، یعنی وہ طریقہ، وہ نظام جسے آپ نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے چن لیا ہے. تو اس معنی میں لیں گے تو وہ معنی وہی ہے جو مذہب کا ہے. مذہب ذہبہ یذہب سے ہے، جانے کی جگہ، چلنے کی جگہ، جسے آپ نے اپنی زندگی کے لیے چن لیا، وہی معنی. وہی مسلک کا بھی وہی معنی ہے. مسلک کا معنی وہی ہے جو مذہب کے معنی ہے، جانے کی جگہ، چلنے کی جگہ. لوگ عام طور سے کیا ہے مسلک کو ایک خاص فقہی گروپ میں تقسیم کرتے ہیں. مذہب کو اس میں کرتے ہیں کہ مذہب اسلام ہے، نصرانیت ہے، یعنی ادیان میں مذہب کا معنی لیتے ہیں. مذہب کو دین کے معنی میں لیا جاتا ہے، مسلک کو جو ہے فرقوں کے معنی میں لیا جاتا ہے. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے معنی سب کا جو ہے ایک ہی ہے. سوال ہے کہ ہم کو اللہ کے پاس کیسے جانا ہے. ہم کو اللہ عز و جل کے پاس سچا مسلمان ہو کر جانا ہے، ابھی اللہ کلام اللہ اور احادیث کے ماننے والا بن کر جانا ہے. اور یہ چیز ہے تو ٹھیک ہے، اور یہ چیز نہیں ہے تو پھر آگے جو ہے مسائل سے انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. برادران اسلام، یہ اس دورے کی تیسری اور آخری نشست ہے جس میں ہم دورہ کا جو اصل موضوع ہے حدیث کی تشریعی اور آئینی حیثیت، اس پر ہم انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کریں گے. ان دو نشستوں میں جن امور پر گفتگو ہوئی ہے اس سے آپ کو بخوبی یہ اندازہ لگ گیا ہوگا کہ حدیث سفینہ نوح ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پایا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا اس کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری سابق کی ساری امت جنت میں داخل ہو گئے سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا. قیل ومن یابا یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول وہ کون ہے جو انکار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی بلا شبہ اس نے انکار کیا. اور یہی وہ حدیث ہے جو وہ مضبوط قلعہ ہے جو اس کے اندر داخل ہو گیا فتنوں سے اور گمراہیوں سے محفوظ ہو گیا. جیسا کہ وہ حدیث آپ نے سنی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میری سنت یعنی میری حدیث ہے. بلکہ یہ وہ زیادہ حق ہے جو اس راستے پہ چلا وہ ہدایت یافتہ ہوا، اور جو اس راستے سے ہٹا وہ گمراہ ہو گیا. رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نے اس نبی کی اطاعت کی تو تم ہدایت یافتہ ہوگے. برادران اسلام، ان ساری تصریحات کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں شروع زمانے سے اور آج بھی حدیث پر مختلف جہتوں سے حملہ کیا جا رہا ہے. کبھی یہ کہہ کر رد کیا جاتا ہے کہ احادیث کی کتابت اور حفظ کا دور تو بہت بعد میں شروع ہوا. بخاری اور مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتابیں 3ویں صدی میں وجود میں آئی ہیں، تو ان 2 صدیوں میں جب تدوین نہیں ہوئی تو پھر کیسے ان پر اعتبار کیا سکتا ہے؟ کبھی یہ کہہ کر رد کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں عقل کے معیار پہ نہیں ہیں، اور کبھی ان احادیث کو یہ کہہ کر رد کیا جاتا ہے کہ ان احادیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک وقت کے لیے تھی، اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے. تو اس طریقے سے مختلف نہائیوں سے احادیث پر حملہ کیا جاتا ہے، تاکہ کیونکہ جب تک احادیث کا سلسلہ جاری رہے گا، پڑھنے کا اور پڑھانے کا، تعلم کا اور تعلیم کا، اور احادیث کی نشر و اشاعت کا کام رہے گا، اور امت کو اس کے رسول کی باتوں سے جوڑ دیا جائے گا، تو اس امت میں گمراہی اور بدعتیں داخل نہیں ہو سکتی ہیں. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یاتونکم بشبہات القرآن، یہ لوگ تمہارے پاس قرآن کے شبہات کو لے کر آئیں گے. یعنی کہیں گے قرآن میں تو ہے نماز پڑھو، یہ تو نہیں ہے 5 وقت نماز پڑھو، قرآن میں تو رکوع سجدے اس کیفیت سے نہیں ہے. تو یار اس طریقے سے وہ تمہارے پاس قرآن کے شبہات کو لے کر آئیں گے. فرموہم بالسنن، تم ان پر سنتوں کی تیر چلاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک احادیث کا سلسلہ جاری رہے گا تو بدعتیں پلٹ نہیں سکتی. 2ویں صدی میں
سب سے پہلے انکار حدیث کا سلسلہ خوارج نے شروع کیا. خوارج نے کہا قرآن کافی ہے، احادیث کی ضرورت نہیں. کیوں کہ احادیث کو سنتے تھے صحابہ کی زبانی اور صحابہ ہی کو کافر کہتے تھے. اب وہیں سے پھر اس کے بعد ایک گروہ پیدا ہوا معتزلہ کا. خوارج کو خوارج اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عامت المسلمین کے راستے سے باہر نکل گئے تھے، اور معتزلہ کو معتزلہ اس لیے کہا جاتا ہے، اس کا جو بانی ہے واصل ابن عطا حسن بصری کے مجلس میں تھا، کسی بات میں اختلاف ہو گیا. اس کا کہنا یہ تھا جو بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے جہنم میں جائے. حسن بصری نے اس پر ٹوک دیا تو اس مجلس سے الگ بیٹھ گیا. حسن بصری نے کہا یہ اعتزل عنا، وہ ہم سے الگ ہو گیا، تو وہیں سے اس گروہ کا نام معتزلہ ہو گیا. تو یوں دوسری صدی ہجری سے یہ فتنہ انکار حدیث کا طوفان اٹھا، مگر محدثین کرام نے اس کے خلاف ایسے ردود لکھے وہ دب گیا. پھر 13ویں صدی میں یہ فتنہ ہندوستان میں اٹھا اور یہاں بھی مختلف انداز سے احادیث کو رد کیا گیا، بلکہ ایک جماعت بن گئی اہل قرآن کے نام سے. آگے انشاءاللہ جب دورہ ہوگا فتنہ انکار حدیث اس میں باتیں ذکر کی جائیں گی. مگر اس وقت جو علماء سلف علماء حدیث تھے انہوں نے ان کا بڑھ کر مقابلہ کیا، یہ فتنہ بھی دب گیا. اب یہ فتنہ کسی اور روپ سے سر اٹھا رہا ہے، کبھی کسی اور گروہ کے نام سے، کسی اور گروہ کے نام سے. بالکل احادیث کا رد کرنے کے بجائے تو جزیات کی بنیاد پر احادیث کو رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب میں آپ حضرات کے سامنے چند سوالات رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کی بنیاد پر وہ احادیث کو رد کرتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ ہم اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں. اس بات پر تو ہم سب متفق ہو گئے کہ احادیث دین میں آئینی درجہ اور قانونی درجہ کے حامل ہے یا نہیں. سب کا اتفاق ہے. صبح سے آج تک ہم نے جو نصوص پڑھے اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ احادیث بھی وحی ہے، جس طریقے سے قرآن مجید بھی وحی ہے. تو گویا احادیث کا اصطلاحی درجہ تشریعی، آئینی اور قانونی درجہ مسلم ہے. اب آپ یہ بتائیے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے. اب وہ کہتے ہیں جب اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے. ایک سوال، منکرین حدیث کا کہنا یہ ہے قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا تبیان لکل شیء، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے. جب ہر چیز کی وضاحت ہے تو پھر کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. جب ہر چیز کی وضاحت ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے. ایک سوال سوچ کر رکھیے جواب. دوسرا سوال یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے. جب ساری باتیں آ گئی ہیں تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے. یہ دو سوال ہوں. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے نصوص جس میں اطاعت رسول کا ذکر آیا ہے جو آپ نے سنے، یہ سب اس بارے میں ہے کہ امیر کے اطاعت فرض ہے. تو یہ ہر دور کے امیر کے لیے ہے، جو بھی امیر حاکم ہوگا اس کی اطاعت کی جائے گی. تو اس کا کیا جواب ہے. چوتھا ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حدیثوں کو قرآن پر پیش کرو، اگر قرآن کے موافق ہے تو ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دو. یہ وہ چار بڑے اعتراضات ہیں جو منکرین حدیث کے جانب سے ہوتے ہیں. ان میں پہلا جو اعتراض ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ قرآن میں ہر چیز کو ہم نے بیان کر دیا. اس کا کیا جواب کسی کے پاس ہے؟ قرآن میں حدیث کی بھی وضاحت کی گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، اس لیے ہم حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے. صحیح بات. تو ہم اس کا جواب یہ بھی دے سکتے ہیں کہ ایک طرف یہ مان لیا جائے قرآن میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے، تو ہم کہیں گے قرآن نے یہ بھی تو کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو قرآن کی تفسیر کریں. تو سوال یہ ہے اگر قرآن میں ساری چیزیں آ گئی ہیں تو قرآن خود یہ کہتا ہے کہ اس کی تفسیر آپ کے ذمہ ہے، اور قرآن کی آیتوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن کی آیتوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. تو لہذا ہم کہیں گے کہ جو تبیان لکل شیء کا مطلب وہی ہے کہ ہم نے اس کو ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے. یعنی قرآن کی تفسیر کہاں سے لینی ہے، قرآن کے مبہم کی تفصیل کیا ہے، قرآن کے عام
قرآن کے اجمال کی تفصیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ کدھر لوٹو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی احادیث کے جانب لوٹو۔ تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے جو کہا ہم نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، تو مطلب قرآن مجید کو نازل کیے اور اس کی تفسیر کہاں سے لینا ہے وہ بھی ہم نے بیان کر دیا ہے، تو لہذا اس میں کوئی جو ہے تعارض نہیں ہے۔ اور دوسری جو آیت ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں، تو اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ سیاق و سباق سے دیکھیں تو لوح محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں سارے کائنات میں کیا ہونے والے ساری باتیں لکھ دی گئی ہیں، ہم نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، تو قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے حدیث پر عمل کرنا، یہ بھی کس میں لکھ دیا گیا ہے؟ قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو لہذا اس سے معلوم ہوا بدرجہ اولا ہمیں احادیث کی جانب لوٹنا ہے اور اس سے جو ہے زندگی کے لیے رہنما اصول اخذ کرنا ہے۔ اب رہا یہ سوال کا جواب آپ کو دینا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنی آیتیں اور حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے تعلق سے ہیں وہ امیر کے اطاعت کے تعلق سے ہیں، تو لہٰذا اب جب آپ نہیں رہے تو آپ کی اطاعت نہیں، اب جو امیر بنے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نمازوں کی تفصیل، روزے کی تفصیل اس کی ضرورت نہیں ہے، جو امیر آئے گا وہ امیر ہی تشریح کرے گا، اس کی نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنی ہے۔ اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ تشریح کیجیے، مطلب اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ قرآن مجید میں جو رسول کے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وہ بحیثیت امیر نہیں، وہ بحیثیت رسول ہے، کیونکہ اگر وہ اس اطاعت سے مراد صرف امیر کے اطاعت ہوتی تو قرآن مجید نے امیر کے اطاعت کے ساتھ رسول کے اطاعت کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کے اطاعت کرو، رسول کے اطاعت کرو اور حاکموں کے اطاعت کرو۔ تو اگر رسول سے مراد حاکم ہوتے تو رسول کی ضرورت نہیں، پھر اولی الامر لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر ایک اور نقطہ دیکھیے، رسول واحد کا صیغہ ہے، اولی الامر جمع کا صیغہ ہے، یعنی رسول اس کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا اسی رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اولی الامر آنے والے ہیں تو ہر دور میں جو اولی الامر آئے گا تم ان کی اطاعت کرو گے۔ تو اس طریقے سے اس کا بھی یہ جواب ہو گیا۔ اور رہی یہ حدیث کہ میری حدیثوں کو قرآن پر پیش کرو، موافق ہے تو لے لو ورنہ چھوڑ دو، یہ موضوع اور من گھڑت حدیث ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور ایک بار ایسا ہی ہوا میرے ساتھ کہ منگلور گیا میں، منگلور میں ایک مسجد ہے مسجد ابراہیم خلیل، تو وہاں بھی اس فرقے سے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حدیث کی وجہ سے ہی جھگڑے ہو رہے ہیں، لہذا نعوذ باللہ احادیث کو چھوڑ دیا جائے۔ میں نے کہا کیسے جھگڑے ہو رہے ہیں؟ تو کہہ رہا دیکھو ایک کا کہنا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دو کھڑے ہو، دوسرے کا رکوع کے بعد کیا ہے ہاتھ باندھ لو، اس بعض کا کہنا ہے کہ سینے پر باندھو، بعض کا ناف کے نیچے۔ احادیث کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں، اس لیے جو ہے احادیث کو چھوڑ کر قرآن پہ اکتفا کر لیا جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس سے اللہ کے رسے کو قرآن کو پکڑو، حدیث کو پکڑنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ ہم نے اس کے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیجیے آپ حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اگر آپ حدیث کو مان رہے ہیں تو آپ کا ایک جواب ہے، اگر آپ نہیں مان رہے ہیں تو دوسری بات ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا تو پھر آپ ہمارے مسجد میں آئے تھے، نماز جو ابھی آپ جمعہ کی پڑھی آپ نے کس طریقے سے پڑھی، طریقہ کس نے آپ کو بتایا؟ جس کا مطلب آپ حدیث کو مان رہے ہیں، جب آپ حدیث کو مان رہے ہیں تو پھر آپ اس قسم کی باتیں انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ میں نے اس بات جواب ہے، دیکھیے احادیث میں تعارض نہیں ہے، تعارض ہمارے سمجھ اور فہم میں ہے۔ ممکن آپ کہیں کہ دونوں میں تعارض ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اب مثلا ایک رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والی بات یہ ایسی چیز ہے کہ دونوں طریقے جائز ہیں، اب مسئلہ ختم ہو گیا اس کے اندر۔ تو ایسا نہیں کہ ایک چیز کرنے ایک چیز چھوڑنے سے نماز باطل تو نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں جو دونوں چیزیں طرفین دونوں پہ جائز ہیں، مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہمارے فہم کا قصور ہے، احادیث کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے شبہات
منکرین حدیث کے جانب سے آتے ہیں امت کو گمراہ کرنے کے لیے کہ اس طریقے سے لوگ احادیث کو چھوڑیں. جب حدیث کو چھوڑ دیے تو اس کا مطلب کیا؟ دین ختم. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان شبہات کے جال میں نہ پھنسے اور احادیث سے قریب ہوتے جائیں، خود پڑھیں، مسجدوں میں پڑھائیں، اس کو آگے تک ہم پہنچائیں، اور جب تک احادیث کا سلسلہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ یہ امت گمراہی سے بچ جائے گی. اس سلسلے میں یہ جاننا ہے کہ قرآنی احکام کے مقابلے میں حدیثی احکام کی جو قسمیں ہیں کیا ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اب جیسا اعتراض ہوا کہ قرآن تو ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ بنظر غائب دیکھیں گے قرآن کے مقابلے میں حدیث کی 3 صورتیں ہیں. ایک، بعض احادیث ایسی ہیں جن میں وہی حکم ہے جو قرآن میں ہے. قرآن میں ہے نماز پڑھو، حدیث میں ہے نماز پڑھو. قرآن میں ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، حدیث میں ہے زنا حرام ہے. تو یہ وہ احادیث ہے جو قرآنی احکام میں تاکید پیدا کرتی ہیں، اس کے تائید کرتی ہیں. جیسے قرآن میں ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تمہیں ایک دوسرے کے مال کو آپس میں باطل طریقے سے دکھاؤ. حدیث میں بھی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں اپنے بھائی کے مال کو ناحق ہے. تو وہ ایک دوسرے کی تاکید کرتے ہیں. قرآن میں وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو اس قسم کی حدیثیں قرآنی احکام میں کی تاکید اور تائید کرتی ہیں. اچھا، دوسرے قسم کے احادیث وہ ہیں جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں عام ہے تو خاص، اس کو خاص کرتے ہیں. قرآن میں مجمل ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں، مبہم کو واضح کرتے ہیں، مطلق کو مقید کرتے ہیں. اس کی مثال دیجیے. قرآن میں ہے چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کو کاٹو. اب ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ قرآن میں کہیں نہیں ہے. ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک پورا ہاتھ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب پورا ہاتھ کاٹا جائے یا کوہنی تک کاٹا جائے یا کلائی تک کاٹا جائے. تو حدیث میں اس کی تفسیر ہے کو یہاں تک کاٹا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا مشکل ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن میں ہے نماز پڑھو، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، رکوع کیسے، سجدہ کیسے، سب قرآن میں نہیں ہے. تو کیا اس سے بات معلوم ہے کہ قرآن کیا دوسری قسم کا حدیث وہ ہے جو قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہیں. اسی کے جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک ہم پر اس قرآن کو بیان کرنا ہے. یہ جو بیان اللہ عز و جل نے کیا وحی خفی کے ذریعے سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت تک پہنچا دیا. تیسری قسم کی وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں ایسے احکام ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں. تو پہلی قسم کے حدیثیں قرآن میں ہیں، دوسری قسم کی حدیثیں قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، تیسری قسم کی ایسی حدیثیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں. تو حدیث یہاں مستقل ہے اپنی شریعت میں. کیسے؟ قرآن میں ہے محرمات کا ذکر کرتے ہوئے مائیں حرام ہے، بہنیں حرام ہیں، یہ سب آخر میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کہ ایک ساتھ دو بہنوں کو عقد نکاح میں نہیں رہ سکتے. لیکن پھوپھو اور بھتیجی کو، خالہ اور بھانجی کو ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ قرآن میں نہیں ہے. یہ چیز آپ کو کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے ملے گی. اب آپ کو کہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ پھوپھی اور بھانجی کو یا پھوپھی اور بھتیجی کو یا خالہ اور بھانجی کو ایک ساتھ اپنے عقد میں آپ رکھیں گے. تو یہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، احکام ہیں جو قرآن میں نہیں ہے لیکن وہ احادیث میں ہے، اور ان کی بھی وہی حیثیت ہے جو قرآنی احکام کی حیثیت ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں اور 2 خون ہمارے لیے حلال. یہ قرآن میں نہیں ہے. تو 2 مردار مچھلی ہے، ٹڈی ہے، اور 2 خون الکبد والطحال. تو یہ چیزیں ہیں جو کس کے اندر ہے؟ حدیث کے اندر ہے، قرآن میں نہیں ہے. تو اس سے بات معلوم ہے کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو مستقل ہیں، تو لہذا ان کی بھی وہی تشریعی حیثیت ہے. جیسے گھریلو گدھا ہے، جیسا گدھا ہے، گدھا حرام ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ چیز آپ کو کہاں سے ملے گی؟ حدیث شریف سے ملے گی. تو ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر کس میں ہے؟ حدیث میں ہے، اور ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم حدیث کے بغیر دین پر چل نہیں سکتے. اسلام کو مکمل طور سے اپنانا ہے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم احادیث کو اپنی زندگی میں داخل کریں
تبھی چل کر ہم دین میں قائم رہ سکتے ہیں. لیکن اتنا جان لیں کہ قرآن اور حدیث میں ایک حیثیت سے فرق ہے. فرق یہ ہے جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ قرآن وحی مطلوع، یہ وحی غیر مطلوع. قرآن کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، حدیث کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی ہے. قرآن کو حالت جنابت میں چھو نہیں سکتے، حدیث کو چھو سکتے ہیں. تو یہ چند احکام میں فرق ہے، لیکن جس طریقے سے قرآن حجت ہے اسی طریقے سے کیا ہے، حدیث بھی حجت ہے دین کے اندر. اب آخری سوال جس سے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اب آپ یہ مان لیے کہ احادیث بھی دین میں حجت ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ویسے ہی حجت ہے جیسا قرآن، یا قرآن کے نیچے کے درجے میں حجت ہے؟ جواب آپ لوگوں سے، آپ کا کیا جواب؟ جیسے قرآن حجت ویسے، اور آپ لوگ نہیں، پہلے قرآن بعد میں حدیث؟ دونوں بھی برابر ہے، حجت ہے حدیث بھی. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے فضیلت میں قرآن کا درجہ اونچا ہے، لیکن حجت کے اندر دونوں برابر ہیں. آج کے جی قرآن اور حدیث جو ہے ابتدا اسلام سے صاف صاف چلے ہیں. جیسے کہ پہلی وہی اقرا کی وغیرہ ملے تھی تو اللہ کے رسول کا جواب کیا ہے، ماں آنا بخاری. حدیث برابر سے شروع وہی کے ساتھ ہی ماں آنا بخاری، میں پڑھا لکھا ہوں. اور قرآن کی اگر یہ آیت نہ ہوتی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر نبی کی زندگی ہمارے لیے دنیا کے مسلمانوں کے لیے اگر یہ نمونہ نہ ہوتا جو حدیث کا انکار کر رہے ہیں تو یہ آیت بیکار ہو جاتی. اگر نبی کا نمونہ ہمارے لیے جو ہے حجت نہیں ہے ٹھیک ہے، تو یہ آیت، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ پورا اسلامی چلے آتا ہے. ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جس طرح سے قرآن مجید حجت ہے، بالکل اسی طریقے سے حدیث صحیح، احادیث صحیح بھی حجت ہے. اس میں کوئی نمبر 1 نمبر 2 کی بات نہیں ہے. یہی جو ہے آج کے اس دورہ کا خلاصہ ہے. اب آئیے ہم اس تعلق سے چند نصوص پڑھتے ہوئے جائیں. النبی رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو رافع سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الفین احدکم متکیا علی ارکتہ تاتیہ امر مما امرت به ونہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ تبعنا. ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی ایک کو اپنے گاؤں تکیے پر لیٹتے ہوئے پاؤں، میرے پاس کوئی حکم آئے جو میں نے حکم دیا ہے منع کیا تو کہے مجھے نہیں معلوم، ہمیں جو ہم اللہ کی کتاب میں پائیں گے اس کی اتباع کریں گے. اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس سے منع کیے ہیں. دوسری ایک حدیث مقدام بن معدی کا رب کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سن لو بے شک میں قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے جیسے دیا گیا. اس پر غور کیجیے، اس کے ساتھ اس کے جیسے دیا گیا. مطلب کیا ہے، جیسا قرآن، جس طریقے سے قرآن حجت ہے اسی طریقے سے میری حدیثیں بھی کیا ہے، حجت ہے. الا یوشک رجل سبعان علی ارکتہ یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كما حرم اللہ. کہ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص اپنے گاؤں تکیے پر لیٹا ہوا ہو، آسودہ ہو کر کہے بس قرآن کو اپنا لو، جو اس میں حلال حلال سمجھو، جو حرام حرام سمجھو. سن لو اللہ کے رسول نے جو حرام کیا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. تو مطلب دونوں ایک ساتھ برابر ہیں. جابر بن عبداللہ سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل احدکم یأتیہ حدیث من حدیثی، شاید کہ تم میں سے کوئی ایسا ہو جس کے پاس میری حدیث میں سے کوئی حدیث آئے وہ متکی علی ارکتہ، وہ اپنے گاؤں تکیے پر لیٹا ہوا ہو، فیقول پس وہ کہے دعونا من ھذا، اس کو چھوڑو، ما وجدنا فی کتاب اللہ تبعنا،
اللہ کے کتاب میں جو ہم اس کی پیروی کریں گے. تو وہ اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی متنبع کیا تھا. ذرا اس پر بھی غور کیجئے، کتنی اچھی بات ہے. حسن بصری یہ کہتے ہیں کہ عمران ابن حسین بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کے شاگرد تھے. ایک شخص نے کہا کس سے؟ عمران ابن حسین سے، لا تحدثون الا بالقرآن، ہمیں بس قرآن کا درس دیجیے، حدیث چھوڑیے. اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، لکھ دیجیے حدیث کا درس، ان کے چہرے کو دیکھیے کیسے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ایک چیڑ سے ان کی پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں لا تحدثون الا بالقرآن، کہا آپ ہم سے صرف قرآن بیان کیجیے، حدیث مت. فقال له ادنو، کہا قریب آ جاؤ. فدنا، وہ شخص قریب آ گیا. قال ارأيت لأكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر 4 وصلاة العصر 4 والمغرب 3 تقرأ في 2. أرأيت لو أكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف 7 والطواف بالصفا والمروة. کہا قریب بلا قریب آ، کہا دیکھو تم خبر دو مجھے، اگر تم اور تمہارے ساتھیوں کو قرآن کا حوالے کیا جائے، کیا اس میں تم ظہر کی جماعت 4 رکعت پاتے ہو، کیا عصر کی جماعت 4 رکعت پاتے ہو، کیا مغرب کی 3 رکعت پاتے ہو جس کے 2 میں قرات کی جاتی ہے؟ کیا تم اور تمہارے اصحاب کو قرآن کا حوالے کیا جائے، کیا اس میں ہے کہ بیت اللہ کے اطراف طواف، صفا مروہ کے اطراف طواف 7 مرتبہ کیا جائے گا؟ ثم قال اے قوم، کہا لوگوں سن لو، خذوا عنا، ہم سے لے لو، یعنی احادیث سے لیتے رہو. فَإِنَّكُمْ وَاللَّهِ إِلَّا تَفْعَلُوا لَتَضِلُّنَّ، قسم اللہ کی اگر تم نے احادیث سے منہ موڑ لیا، علم حدیث حاصل نہیں کیے، البتہ ضرور تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو آج جو گمراہی کا بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، مجلسیں جماتے ہیں، لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، لیکن دیکھیے نصوص سے احادیث سے کس قدر دوری پائی جاتی ہے. ہم اپنا گھر ہو یا کہ بازار ہو، مسجد ہو، ہمیں ہر جگہ چاہیے دیکھا جائے کہ احادیث ہمیں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں. حسان ابن عطیہ کہتے ہیں کہ کان جبرائیل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ، کہ جیسے قرآن لے کر نازل ہوتے تھے ویسے سنت کے ساتھ بھی نازل ہوتے تھے. ایوب سختیانی کہتے ہیں ایک شخص نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے کہا لا تحدثون الا بالقرآن، ہمیں صرف قرآن بیان کیجیے. فقال له مطرف نے کہا ان واللہ ما نريد بالقرآن بدلا ولكن نريد من هو عالم بالقرآن منا. کہا ہم جو حدیث بیان کرتے ہیں یہ مت سمجھو ہم قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، قرآن کا کوئی بدل نہیں تلاش کر رہے ہیں، ہم اس شخص کو چاہ رہے ہیں جو ہم سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے احادیث پڑھنے کا مطلب یہ نہیں، احادیث کا درس رکھنے کا مطلب نہیں کہ قرآن سے آپ رخ موڑ لیے، بلکہ آپ قرآن کے بارے میں زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے حدیث کو آپ پڑھتے ہیں. اور اوزائی نے کہا کہ ایوب سختیانی نے کہا اذا حدثت الرجل بالسنہ، جب تم کسی کو حدیث بیان کرو، اور آج بھی ہوتا ہے کوئی مسئلے میں بات حدیث پیش کیجیے. فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن، وہ کہ اس کو چھوڑ، قرآن بیان کر. فاعلم انه ضال مضل، تو جان لے وہ شخص گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے. اور آج اس قسم کے بے شمار لوگ آپ کو پائیں گے، کسی بات میں کہیے کہ حدیث پیش کیجیے، دلیل پیش کیجیے حدیث سے، تو فوراً ان کا رخ بدل جائے گا، اس کو چھوڑیے. تو آپ سمجھیے کہ ایسا شخص کیا ہے، ضال ہے اور جو ہے مضل ہے. تو اب سامعین کرام، خلاصہ دورہ یہ ہے کہ قرآن کے جیسے حدیث بھی وحی ہے، بس وحی میں فرق ہے. اور احادیث کا بہت اونچا مقام ہے، اور اس لیے کہ یہ اس ذات کے اقوال و افعال اور تقریرات ہے کہ جو کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت ہے، جسے اللہ عز و جل نے تمام انسانوں پر، تمام مخلوقوں پر فضیلت دی ہے. اور پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس طریقے سے قرآن شرعی حجت ہے، بالکل بعین اسی طریقے سے حدیث بھی شرعی حجت ہے. تو بعد سامعین کرام، جب اس نتیجے تک ہم پہنچے تو ہم پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. محدثین کرام نے اپنے اپنے دور میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا اور ملک کا سفر کیے، دنیا کے کونے کونے کا سفر کیے، احادیث کو جمع کیے.
ضعیف احادیث سے صحیح احادیث کو الگ کیے اور اس طریقے سے امت کی گمراہی سے بچا لی. آج جو ہم دیکھتے ہیں نئے نئے فرقے اور نئی نئی جماعتیں، نئے نئے مسلک یا کہ نئے نئے خیالات آ رہے ہیں اور سب پر اسلام کا لیبل لگایا جا رہا ہے، ان سب کا علاج ایک ہی چیز سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ احادیث کا پڑھنا اور پڑھانے کو عام کیا جائے، اس کی نشر و اشاعت کو عام کیا جائے، اس کے درس کو عام کیا جائے اور ہر شخص کو اس سے مسلح کیا جائے. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اس وہ سے اب تک جو کچھ ہم نے کہا ہے اللہ عز و جل ان ساری باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حفظ احادیث اور احادیث کی درس و تدریس اور احادیث کی نشر و اشاعت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اہل حدیث محدثین کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین.